پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ادعوا اللہ کہ پکارو اللہ کو، او ادعوا الرحمن یا پکارو رحمان یعنی کہہ کر، اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایکچولی مشرکین اللہ کے صفاتی ناموں سے واقف نہیں تھے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رحمان نام سنا تو کہتے ہمیں تو توحید کا میسج دیتے ہو اور خود اللہ کے ساتھ رحمان کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور رحمان دو الہ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، تم جون سا چاہو پکار سکتے ہو۔ ایما جس نام کے ساتھ بھی تدعو تم پکارو گے فلہ الاسماء الحسنی تو اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، یعنی اللہ کے لیے تو بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، تو تم جون سا چاہو پکار سکتے ہو، بلکہ اللہ کے تو اور بھی بہت سے اچھے صفاتی نام ہیں، تم ان سے اللہ کو پکار سکتے ہو۔ صحیح احادیث کی روح سے یہ 99 نام ہیں، اور ان ناموں کے علاوہ بھی اور نام ہیں جو قرآن و سنہ سے پتہ چلتے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں اللہ کے اور نام بھی پتہ چلتے ہیں، بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام پتہ چلتے ہیں، اور 99 نام جن کا ذکر ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جس نے اس کو ازبر کیا یعنی یاد کر لیا، اور ازبر کرنے میں جہاں یاد کرنے کا معنی آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کو ان کوالٹیز کا حامل سمجھا بھی کہ ہاں اللہ ایسا ہی ہے، تو وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ اسماء الحسنی جس کو یاد ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ان صفات کا حامل مانا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اس تفسیر کے آخر میں اسماء الحسنی بھی سنیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام کے ساتھ بھی تم پکارو گے تو اسی کے لیے ہیں نام اچھے۔ اسماء الحسنی سے مراد ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال جس کا تم تصور کر سکتے ہو وہ سب کے سب کمال اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ فلہ الاسماء الحسنی۔ اچھا، اسماء الحسنی جب بھی ہم سنتے ہیں اس کی ایک فیلنگز ہیں، اور اتنی اسٹرانگ فیلنگز ہیں، جب جب آپ اسماء الحسنی سنتے ہیں آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھر جاتا ہے، الحمدللہ۔ ولا تجہر، اور آواز بلند نہ کریں، بصلاتک، اپنی نماز کے ساتھ، ولا تخافت بہا، اور نہ پست کرے اس کے ساتھ، وابتغی، اور اختیار کریں، بین ذالک سبیلا، درمیان اس کے راستہ۔ اب آیت کا جو یہ حصہ ہے اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کافروں سے چھپے رہتے تھے۔ تو اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے، جب مشرکین سنتے تو وہ قرآن کو گالی دیتے، ساتھ اس کے نازل کرنے والے اور اس کے لانے والے کو بھی گالی دیتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یعنی قرات اتنی بلند آواز سے نہ کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو گالیاں دیں، اور وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اتنی آہستہ قرات کرو کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں، بلکہ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرات کے حوالے سے گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں جس کی عبادت کر رہا تھا، جس سے دعائیں کر رہا تھا، وہ سن رہا تھا، تو میں نے اپنی آواز چھوٹی رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرا مقصد سونے والوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا، اس لیے میں اونچی آواز میں قرات کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی آواز قدرے بلند کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی آواز کچھ پست کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے باب میں اتری ہے، ٹھیک ہے، یعنی دعا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ روایت بھی بخاری کی ہے۔ تو تمہاری نمازیں اور دعائیں نہ تو بہت جہری ہوں نہ بالکل سری ہوں، بلکہ ان کے درمیان کی راہ اختیار کرو، یعنی سافٹ اور کلیئر وائس کے ساتھ تم قرآن پڑھو۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں قرآن کی قرات کرتے تھے تو کچھ مشرکین ایسے تھے جو سننا نہیں چاہتے تھے تو وہ گالیاں دیتے تھے۔ اچھا، کچھ مشرکین ایسے تھے جو چھپ چھپ کر قرآن سنتے بھی تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بہت اونچی آواز میں بھی نہ پڑھیں تاکہ جو سننا نہیں چاہ رہا اس کو پرابلم نہ ہو، اور اگر آپ بہت آواز چھوٹی کر دیں گے تو جو سننا چاہ رہا ہے، چھپ چھپ کے بھی سننا چاہ رہا ہے، تو وہ بھی تو سن سکے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی ریزن تھا۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ایک طرح سے قرآن کی قرات کیسے کرنی ہے وہ گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ہے نا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ الفاظ اچھے سے ادا ہوں، یعنی ایک ایک لفظ واضح ہو، کلیئر ہو، اور اگر کوئی امام جماعت کروا رہا ہے تو اس کی آواز اتنی ہو کہ مقتدی سن سکیں۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مصنوعی آواز نہ بنائی جائے، جو آرٹیفیشل وے ہوتا ہے نا وہ اختیار نہ کیا جائے۔ قرآن پڑھنے میں آرٹیفیشل وے کیا ہے؟ جیسے کوئی باقاعدہ گا گا کے پڑھے، پسند نہیں کیا گیا، اس کو منع کیا گیا بلکہ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو انداز مصنوعی ہوتا ہے اس میں روحانیت نہیں ہوتی، تو جو قرآن پڑھو دل سے پڑھو، مصنوعی پن اختیار مت کرو۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو دل سے قرآن پڑھتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے، بے شک اس کی تجوید نارمل ہو، مخارج صفات سب اچھے ہوں، لیکن اس کا کوئی ٹون ڈیولپ نہ ہو تو بھی آپ کے دل کو بھاتا ہے۔ اور جو مصنوعی طور پر قرآن کو پڑھتا ہے اس کا قرآن دل میں نہیں اترتا، نہ اس کے خود کے دل میں نہ سننے والے کے دل میں۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات میں آواز اونچی کرتے، کبھی نیچی کرتے۔ یہ جو پیچ و خم ہوتا ہے، یعنی آواز میں اونچ نیچ ہوتی ہے، نشیب و فراز ہوتے ہیں، یہ تو آواز کی بیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی بامعنی کلام ہوتا ہے اس میں پیچ و خم ہوتا ہے، جو بھی سمجھ کر بات کرتا ہے نا تو اس کا پچ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اگر یہ انداز کلام میں نہ ہو تو حسن چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرات کرتے تو اپنی آواز اونچی کرتے، کبھی نیچی کرتے۔ تو پیچ و خم کلام کی خوبصورتی ہے، اور بامعنی کلام میں نشیب و فراز ہوتا ہے۔ آپ نے مشاری کی قرات سنی ہے الحمدللہ، آپ دیکھیں کبھی ان کی آواز تھوڑی اوپر ہو جاتی ہے اور کبھی نیچی ہو جاتی ہے، لیکن ایک والیوم انہوں نے ضرور مینٹین کیا ہوا ہے، لیکن پھر کبھی آواز بلند کر جاتے ہیں، کبھی آواز نیچے چلی جاتی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ان کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ بغیر پیچ و خم کے یعنی ایک ہی ٹون میں بات کرتے ہیں، ان کو آپ زیادہ دیر نہیں سن سکتے۔ اگر کوئی بالکل سپاٹ لہجے میں بات کرے تو آپ اس کو زیادہ دیر نہیں سن سکتے۔ کلام کی خوبصورتی تبھی ہے کہ جب آواز میں پیچ و خم ہو، اوپر نیچے والیوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرات میں بھی لہجہ
سپاٹ ہو تو سننے والوں پر بوجھ پڑتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ بتاتی ہیں کہ ایک ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں واضح ہوتا تھا. اب آپ دیکھیے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ جب قرات کرتے تھے تو لوگ ان کو سن کر ہی لکھتے تھے نا. آپ نے اگر سین ادا کیا تو لوگوں نے سین ہی لکھا, صاد ادا کیا تو صاد ہی لکھا. کتنا کلیئر پڑھتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہ یہاں اس آیت میں ان تمام سپیکرز کو بھی تربیت دی جا رہی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھائیں, خواہ وہ تجوید پڑھائیں, خواہ وہ درس و تدریس کا کام کریں, درمیانی آواز میں پڑھائیں, چیخ چیخ کر نہ پڑھائیں, تاکہ سب سن سکیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو اسپیکر یا مدرس کہہ لیں چیخ چیخ کر پڑھاتا ہے تو اس کو سننا مشکل ہوتا ہے. اب زیادہ دیر اس کو نہیں سن سکتے. اور اگر کوئی اسپیکر بہت سلو آواز میں پڑھائے تو آپ اس کو بھی نہیں سن سکتے. اگر کوئی اسپیکر کلیئر بات نہ کرے تو آپ اس کو بھی نہیں سن سکتے. اگر کوئی اسپیکر آدھی ادھوری باتیں کرے, الفاظ صحیح ادا نہ کرے, جملے ٹوٹے پوٹے بولے تو بھی آپ اس کو نہیں سن سکتے. ہمارا مسئلہ ہے ایسا کہ ہم بات کرتے ہیں تو آدھی ادھوری, اور ہمیں سننے والا ڈھونڈتا ہی رہ جائے کہ ہم نے بات شروع کہاں سے کی تھی اور پتہ نہیں ختم بھی ہوئی یا نہیں. تو جملے ہمارے مکمل ہونے چاہیے, الفاظوں کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے, درست ہونی چاہیے, لہجہ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے, پر چیخنے چلانے والا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہمارا والیوم ہے یا جو ہماری پچ ہے جس پر ہم بولتے ہیں, اس کا تعلق ہمارے انر سے ہے. جیسے ہم اندر ہیں نا, ویسے ہماری آواز ہے. اگر ہم سخت مزاج ہیں تو ہماری آواز میں سختی اور درستگی ہوگی. اگر ہم اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو ہمارا کلام بھی اچھا ہوگا, نرم ہوگا, ہماری گفتگو اچھی ہوگی, ہم خوش گفتار ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ جو والیوم ہے نا, اس کا تعلق ہم سے ہی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آ کے ہمارا والیوم کم کر دے اور کوئی آ کے بڑھا دے, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جیسے ہم اندر سے ہیں نا ویسی ہماری آواز. اچھا, کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے آواز کو تیز ہو جاتی. کون تیز کرتا ہے؟ ہم ہی تیز کرتے. اور کیوں تیز ہوا؟ یہ والیوم ہمارا کیوں تیز ہوا؟ اندر جو غصہ تھا نا اس کی وجہ سے, جو جلن تھی یا کڑن تھی اس کی وجہ سے, یا جو ڈسٹربنس تھی اس کی وجہ سے. تو والیوم کا کنٹرول ہمارے اپنے اندر ہے. اور پھر یہ کہ ہم بات کرتے ہوئے اگر الفاظ کھا جائیں, جو کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا پیغام اچھے سے پہنچائیں تو آپ کو اس پر محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ بولنا بولنے سے ہی آتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں یہ صلاحیت ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہو جائیں. نہیں, آپ بولیں گے, اور جتنا بولیں گے اور جتنا سنبھل کر بولیں گے اور جتنا کوالٹی بیسڈ بولیں گے اتنا زیادہ آپ اس میں ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے. اس کے لیے آپ کو لکھنا پڑے گا کہ آپ کو کیا بولنا ہے. اگر آپ آدھے ادھورے جملے بولتے ہیں تو اس کی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. پورے جملے لکھ کر پھر اس کو ادا کریں. اگر یہ کمی ہے ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, ہمیں پیدا کرنی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بات کہنی ہے اس کو لکھ لیں اور اس کو ایز اٹ از فالو کریں. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو کر جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو اس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی کہ الفاظ پورے ادا ہوں, جملے ہمارے مکمل ہوں, کیونکہ یہ سنت ہے, یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پرفیکٹ پروننسیشن کے ساتھ بات کرتے, اتنی کلیئر بات کرتے, اتنی جامع بات کرتے کہ سامنے والا اگر آپ کے کہے ہوئے جملے کو لکھنا چاہتا تو لکھ لیتا. کوئی ثبوت ہے اس کا؟ کیا ثبوت ہے؟ قرآن اور احادیث.
ایز اٹ از لکھا صحابہ کرام نے. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کمفرٹیبلی بولتے تھے کہ صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے تھے. الحمدللہ. جب الفاظ پورے نہیں ہوں گے تو سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, اور اگر سامنے والے کو ہماری بات پھر سمجھ نہیں آئی تو قصوروار وہ نہیں, ہم ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں تو کتنے مسئلے مسائل مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. لیک آف کمیونیکیشن یا پھر مس کمیونیکیشن. تو یہ جو کمیونیکیشن اسکل ہے یہ ہر فیلڈ میں بہت میٹر کرتی ہے. تدریس کے کام میں بھی انداز وہ ہو کہ دوسرے تک صحیح طریقے سے بات پہنچے.